السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات منیبہ کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کا ذکر اور اس کی برکات۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے اللہ کا، اپنے خدا کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ ذکرن کثیرا، یہ ایسا فرض ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت جگہوں پر اپنے ذکر کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے، پہلو کے بل لیٹے۔ کثرت سے ذکر کیا جائے۔ کثرت سے ذکر کرنا کیا ہے؟ رات ہو، دن ہو، صحت ہو، بیماری ہو، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ہر کنڈیشن میں اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو کبھی نہ بھولنا، کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کن طریقوں سے کیا جائے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، اس کے دیگر ذکر اذکار کے ذریعے، صفاتی ناموں کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ رب العالمین تو اپنے بندوں کو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ رب العالمین آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب العالمین جواب دیتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو کوئی آیت مبارکہ یاد ہے، اللہ کے دیگر صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہے، جس طرح بھی آپ چاہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کو پکار سکتے ہیں۔ العالمین فرماتا ہے فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اسے یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ جاہلیت میں اہل عرب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے تھے، تو فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کرو۔ حضرت ابن عباس نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، اس کی تشریح کچھ یوں کی ہے کہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے چھوٹا بچہ جو ہے اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں آیت مبارکہ ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کا ذکر تو ہم نے کر لیا، اب اللہ رب العالمین ذکر کیسے کرے گا، وہ یاد کیسے کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ رب العالمین یاد کیسے کرتا ہے؟ مغفرت ہماری فرماتا ہے، گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اچھی مجلس، یعنی فرشتوں کی جماعت میں، فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ بندہ چل کر جاتا ہے تو رب فرماتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میرا دل بہت سخت ہے، تو فرمایا کہ تم ذکر کے ذریعے اپنے دل کو نرم بنا لو، اور جو اللہ کا ذکر اس کے ناموں کے ذریعے کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 99 نام ہے، تو فرمایا کہ جو ان ناموں کو یاد کرتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام ان کا ورد کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور جس جنت میں سب سے بڑی نعمت اسے ملے گی وہ فضیلت کے ساتھ ملے گی، یعنی اعلان ہوگا یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس نے اللہ کے ناموں کو یاد کر رکھا تھا، وہ ان کا ورد کرتا تھا، تو نعمت عطا، کون سی نعمت عطا ہوگی؟ وہ اللہ کا دیدار عطا ہوگا۔ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ایسی مجلس سے جس میں اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو نہیں اٹھتی مگر ایسے جیسے کسی مردار گدھے کی طرح ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مجلس ان کے لیے بس جو ہے وہ حسرت کا، افسوس کا باعث بنے گی۔ کب بنے گی؟ قیامت کے دن ان کو یہ افسوس
ہوگا، حسرت ہوگی کاش ہم اللہ کا ذکر کر لیتے، اور ہم اللہ کا ذکر کیوں نہ اس وقت کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم کہیں بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ قیامت کے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک کس بندے کا درجہ سب سے اونچا اور برتر ہوگا، اعلیٰ ہوگا؟ تو فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ سب سے اونچے ہوں گے، وہ برتر ہوں گے، وہ اعلیٰ ہوں گے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ کفار اور مشرکین کے خلاف تلوار چلاتے ہوئے اس کی تلوار ٹوٹ جائے، خون سے لت پت ہو جائے، پھر بھی اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ شخص کی مانند ہے، اور جو نہیں کرتا وہ مردہ شخص کی مانند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ساعت، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ ذکر خدا کے بغیر گزر جائے تو قیامت کے دن انسان اس پر حسرت کرے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک جلا ہوتی ہے، دلوں کی جلا اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری موت اس حال میں آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو دیکھیے اللہ کے ذکر کے کتنے فضائل ہیں۔ رب العالمین دنیا بھی سنوار رہا ہے، آخرت بھی سنوار رہا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اللہ کی قربت عطا ہوتی ہے، خوشنودی عطا ہوتی ہے، دل سے فکر، غم، پریشانی دور ہوتی ہے، دل کو قوت عطا ہوتی ہے، بدن کو قوت عطا ہوتی ہے، چہرہ منور ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے، ایمان کی قوت عطا ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت عطا ہوتی ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر اسی طرح ہے ہمارے جسم کے لیے جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر اس قدر کرتا ہے کہ اسے دعا تک مانگنے کی فرصت نہیں ہوتی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین فرماتا ہے، جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک رکھا اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا، سائل سے زیادہ ملے گا اس کو۔ اللہ رب العالمین کے ذکر کی برکت سے زبان جھوٹ سے پاک رہتی ہے، چغل خوری سے، بدگوئی سے، لغو باتوں سے محفوظ رہتی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اسے اللہ کے ذکر کی عادت نہیں ہوتی، تو وہ ہر طرح کی لغویات میں مبتلا رہتا ہے، اس کی زبان بدگوئی میں، لغو باتوں میں الجھی رہتی ہے، مبتلا رہتی ہے۔ تو جنت جو ہے یہ بھی اللہ کے ذکر سے سجتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان کو یہ بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اس کا پانی بڑا شیریں ہے، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کے پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر ہے۔ تو یہ اذکار جو ہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ جنت کو سجاتا ہے، جنت ان اذکار سے سجتی ہے، اللہ کے ذکر سے سجتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبانوں کو اپنے ذکر سے معطر رکھنے کی، اپنے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔